ڈال دو، بیڑیاں ڈال دو اس کے پیروں میں۔ بیڑیاں کیوں ڈالی جا رہی ہیں؟ وہاں تو کوئی بھاگ ہی نہیں سکتا، بیڑیوں سے احساس رہے گا، اٹھ نہیں پائے گا پیر، چلو پھر چلنے کے لیے کہا جائے گا۔ خذوہ فغلوہ، پکڑو اسے، جکڑ لو اسے، توق ڈال دو، بیڑیاں ڈال دو، اور اس کے بعد ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوہ، 70 ہاتھ جس کی لمبائی و چوڑائی ہو زنجیر کی، ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا، جس کی لمبائی موٹائی چوڑائی 70 ہاتھ ہو، وہ لاؤ اور کیا کرو؟ فاسلکوہ، پہنا دو اسے، ڈال دو اس کے اندر۔ انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، ایسا اس کے ساتھ اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ اللہ عظیم پر ایمان نہیں لایا تھا، اللہ کو مانتا تھا، یقین تھا اللہ ہے، لیکن ڈرتا نہیں تھا۔ لوگ کہتے تھے اللہ ہے، یہ بھی کہتا تھا اللہ ہے، لیکن جانتا تھا اللہ دیکھ رہا ہے، پھر بھی برے اعمال کرتا تھا، شراب پیا، جوا کھیلا، حرام مال کھایا، دوسروں کی زمین و جائیداد پر قبضہ کیا، سرکار کی طرف سے ملنے والے گیہوں چاول اناج کو اکیلے اپنے لیے لے کر اپنے گھر والوں کے لیے تقسیم کر کے گاؤں والوں کو محروم کر دیا۔ یہ ساری بے ایمانیاں اس کے اندر موجود تھی۔ سرکار سے ملنے والا سرکاری فنڈ جو ایم ایل اے اور ایم پی کو ملتا ہے، یہ پورے گاؤں کے لیے ہوتا ہے، اس پر اس نے اپنی بیٹوں کی بلڈنگیں بنانا شروع کی، اس نے امانتوں میں خیانت کی، اور امانت میں خیانت تو اتنی بری چیز ہے، اتنی بری چیز ہے کہ بخاری کی حدیث ہے، ایک صحابی میدان جنگ میں شہید ہو گئے، لڑتے لڑتے صحابہ نے کہا فطوبہ، اس آدمی کے لیے خوشخبری ہو، اے اللہ کے رسول، یہ تو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے صحابی ہیں، یہ قتل کر دیے گئے، یہ تو جنت کے اندر جائیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے نہیں، یہ تمہاری بھول ہے، یہ صحابی ضرور ہے، میدان جنگ میں لڑتے لڑتے قتل ضرور کر دیے گئے ہیں، لیکن یہ جنت میں نہیں جائیں گے، جہنم کی آگ ان کی اوپر بھڑک رہی ہے، یہ جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی، یہ تو شہید ہوئے اللہ کی راہ میں؟ فرمایا ہاں، جنگ خیبر میں بہت سا مال مسلمانوں کو ہاتھ لگاتا، انہوں نے مال بٹنے سے پہلے، مال غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے ایک چادر لے لی تھی جو ان کو پسند آئی تھی، وہ چادر انہوں نے لے لی تھی اور چھپا لی تھی، بعد میں وہ جب مال تقسیم ہو گیا، سب میں بٹ گیا، تب یہ چادر لے کر میرے پاس آئے تھے، میں اس چادر کو اب کیسے بانٹتا، اتنے لوگوں میں کیسے تقسیم کرتا؟ میں نے کہا یہ تمہاری امانت میں خیانت تم نے کی ہے، جاؤ اس چادر کو اب کل قیامت کے دن لے کے آنا۔ میں نے قبول نہیں کیا ہے۔ آئے میرے ساتھیوں، جنگ خیبر میں جو چادر اس صحابی نے لے لی تھی، ان الشملۃ التی اخذها یوم خیبر لتشتعل علیہ نارا، جو چادر یوم خیبر کے دن انہوں نے لے لی تھی بٹنے سے پہلے، ایک چھڑا لی تھی، لے لی تھی اور اس کو بتایا نہیں تھا، چپکے سے لے لی تھی، وہ ایک چادر جہنم کا انگارہ بن کر ان کی اوپر بھڑک رہی ہے، اور اس چادر کی وجہ سے یہ جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے۔ وہ ایک صحابی جنگ خیبر میں چادر لے لی اور بعد میں وہ اللہ کے نبی کو دینے بھی آئے، لیکن نبی نے قبول نہیں کی، ان کی ایمانی غیرت جاگی، وہ دینے بھی آئے لیکن نبی نے قبول نہیں کی۔ جب ایک صحابی ایک چادر کے لینے کی وجہ سے جہنم کا مستحق ہو سکتا ہے، تو ہم اپنے غریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، ہم نے تو مدرسوں کی امانتیں کھائی ہیں، ہم نے تو یتیموں اور غریبوں کے نام پر ملنے والے چندے پر بھی ڈاکہ ڈالا ہے، ہم نے سعودیہ سے آنے والی کمائی کو بھی اپنی بلڈنگوں میں لگایا ہے، یتیموں اور غریبوں کے نام پر ملنے والے پیسوں اور دولت و
زمین و جائیداد خریدی ہے، ہم نے تو نہ جانے کتنے لوگوں کا حق مارا ہے۔ جب ایک صحابی ایک چادر کی وجہ سے جہنم میں جا سکتے ہیں تو ہم اور آپ اپنی خیر کریں، ہم صحابی کے درجے میں تو نہیں ہیں، ان کے پیروں میں لگی ہوئی مٹی کا مقابلہ بھی ہم نہیں کر سکتے۔ ہمارا حال کیا ہوگا، ہمارا انجام کیا ہوگا؟ ہر آدمی اپنے انجام کے بارے میں سوچے۔ فرمایا انہو کانا لا یؤمن باللہ العظیم، یہ ایسا اس کے ساتھ اس لیے ہوگا، یہ 70 گج لمبی 70 ہاتھ لمبی چوڑی یہ زنجیر اس کو پہنا دی جائے گی، کھینچا جائے گا اور گھسیٹا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ عظیم پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یہ فقیروں کو، مسکینوں کو، غریبوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتا تھا۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یہ مسکینوں کو کھانا کھلانے پر لوگوں کو ابھارتا نہیں تھا، یہ لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے نہیں بولتا تھا، نہ کھلاتا تھا، نہ دوسرے کو کھلانے دیتا تھا، نہ اس کی فضیلت بیان کرتا تھا، بلکہ روکتا تھا۔ یہ ایسا اس کے ساتھ اس لیے ہوگا وَلَيْسَ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، آج اس کا کوئی یہاں دوست نہیں ہے۔ وَلَيْسَ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، آج اس کا کوئی یہاں پرسان حال نہیں، کوئی دوست نہیں ہے اس کا۔ اس کے دوست بھی اس کو چھوڑ کے چلے گئے، اس کے دوستوں نے بھی اس کو دیکھا اور چھوڑ کے بھاگ گئے۔ آج کوئی دوست بھی اس کا نہیں ہے، آج اس کا کوئی دوست نہیں ہے۔ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، اور آج اس کو کوئی کھانا، بریانی، قورمہ، مٹن، چکن، یہ سب اس کو نہیں ملے گا۔ ہمارے پاس اس کے لیے کھانا ہے غسلین، لوگوں کا لہو اور پیپ گندا پھوڑا ہو جائے، سڑ جائے، اور اس میں سے جو مواد نکلتا ہے، جو پیپ نکلتا ہے، آج یہی اس کو پینے کو ملے گا۔ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، ہمارے پاس اس کے لیے کوئی کھانا نہیں ہے سوائے سڑا ہوا بدبودار پیپ پینے کے، مواد چاٹنے کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے میرے پاس۔ لا یاکلہ الا الخاطئون، اور اس سڑے ہوئے بدبودار لہو اور پیپ کو کھانے والے صرف گناہگار ہوں گے، ان گناہگاروں کو یہ کھانا ملے گا۔ میرے بھائیوں، پورا کا پورا نقشہ قرآن کریم نے یوں کھینچ دیا ہے۔ کہاں جائیں گے ہم؟ بچنے کا کوئی راستہ ہے؟ ایک ایک چیز بتا دی، چھپنا چاہو گے نہیں چھپ جاؤ گے، نہیں چھپ پاؤ گے۔ پوچھو گے این المفر، کہاں ہے بھاگنے کی جگہ، نہیں بتائی جائے گی۔ خود اللہ کہتا ہے کلا لا وزر، نہیں بھاگ پاؤ گے، کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ یہ انگلیوں کے پور سے جب پتہ چل جاتا ہے تو ہم تمہارا پتہ بہت آسانی کے ساتھ لگا سکتے ہیں کہ تمہاری ڈیڈ باڈی کہاں چھپی ہے، اٹھا دیں گے تمہیں وہاں سے، آ جاؤ گے تم۔ اور اس آیت نے تو بتا دیا کہ دوست بھاگ جائے گا، نہیں دیکھے گا۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمٌ، وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی دوست کسی دوست کو نہیں پوچھے گا، کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا۔ يُبَصَّرُونَهُمْ، اس آیت پر تو قربان چلے جائیے۔ يُبَصَّرُونَهُمْ، اللہ ایک موقع دے گا، یہاں کوئی ہے تیری مدد کرنے والا؟ ہاں فلاں بلاؤ، شاید یہ لوگ مدد کر دیں، سب آ جائیں گے۔ یبصرونہم، اللہ دکھا دے گا، دیکھ لو، دکھا دیا جائے گا، یہ دوست ہیں، یہ ماں ہے، یہ بیٹا ہے، یہ بھائی ہے، یہ بہن ہے، یہ ماں ہے، یہ باپ، دیکھ لو یہ دوست۔ یبصرونہم، ان کو دکھا دیا جائے گا، وہ دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے، لیکن جانتے ہو دیکھنے کے بعد وہ کیا کریں گے؟ جو مجرم ہوں گے وہ کیا کریں گے؟ آئیے قرآن کی آیت پر غور کریے، اور اپنے اوپر ماتم کرنا ہے تو محرم کی 10 تاریخ پر مت کریے، ماتم کرنا ہے تو قرآن کی اس آیت کو سن کر پھر اپنے سینوں کو پیٹیے کہ یہ چیز کتنی خطرناک ہوگی۔ وہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟
ولا یسأل حمیم حمیما، کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا. یبصرونہم، سب کچھ دکھا دیا جائے گا. یہ ماں، یہ باپ، یہ بھائی، یہ بہن، یہ دوست، تم ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے. لیکن جو مجرم ہے ان سب کو دیکھنے کے بعد کیا کہے گا؟ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبته واخیہ وفصیلته التي تؤویہ ومن فی الارض جميعا ثم ینجیہ. چیخ اٹھے گا وہ، ماں کو دیکھ لیا، باپ کو دیکھ لیا، بھائی کو دیکھ لیا، بیٹوں کو دیکھ لیا، بیوی کو دیکھ لیا، دنیا والے میرے سامنے دنیا میں جو ہم سے کاروبار کرتے تھے ان سب کو ہم نے دیکھ لیا. اللہ کہے گا بتا تیرے ساتھ کیا کروں؟ وہ کہے گا اے اللہ جب تو نے مجھے اجازت دی کہ میں کیا کروں تو میری ایک فریاد سن لے. کہا کیا؟ کہے گا لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی. اللہ جو عذاب تو مجھے دینا چاہتا ہے وہ میرے بیٹوں کو دے دے. اللہ جو عذاب تو مجھے دینا چاہتا ہے یہ میری اولاد ہے، اے اللہ تو میری اولاد کو فدیے میں لے لے. لو یفتدی، اے اللہ میں فدیے میں دے رہا ہوں، اللہ یہ میرے بیٹے ہیں تو لے لے. انہی کے لیے تو میں کماتا تھا، انہی کے لیے تو نمازیں چھوڑی تھی، انہی کے لیے تو ہم نے کاروبار میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے کر حج کرنے نہیں گیا، زکاتیں نہیں دی، غریبوں کا ہم نے حق لوٹا. اے اللہ یہ میری اولاد ہے، یہ میرے بیٹے بیٹیاں ہیں، ان کو جہنم میں ڈال دے. اللہ ان کو لے لے. لو یفتدی، اے اللہ ان کو لے لے من عذاب یومئذ ببنی، وہ اپنے اولاد کو فدیے میں دے دے گا. اللہ تو ان کو لے لے. وصاحبتہ واخیہ، اے اللہ یہ میری بیوی ہے اس کو بھی جہنم میں ڈال دے. اسی کے نخرے اٹھاتے اٹھاتے ہم نے عبادتیں چھوڑی. یہی کمبخت ہم سے کہتی تھی ہمیں 5 تولے سونا چاہیے، ہمیں زیور چاہیے، اس کے لیے کماتا تھا، نمازیں چھوڑی، روزے چھوڑے. اے اللہ اسی ڈائن کو تو جہنم میں ڈال دے، اللہ اسی چڑیل کو تو جہنم میں ڈال دے. اسی کمبخت نے مجھے میری عبادتوں سے دھوکہ دیا، نماز نہ پڑھنے دی، روزے نہیں رکھنے دیے. اللہ میری اولاد کو جہنم میں ڈال دے، اللہ میری بیوی کو جہنم میں ڈال دے. واخی، اللہ یہ بھائی ہے اس کو بھی میں دے رہا ہوں، اس کو بھی تو لے لے، اس کو بھی تو لے لے. اے اللہ اس کو بھی میں دے رہا ہوں، ہاں ہاں یہ سب دے رہا ہوں. اور اس کے بعد کہے گا وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ پوری زمین پر جتنی بھی مخلوق ہے سب کو لے لے، سب کو ڈال دے. ثم ینجی، لیکن مجھے نجات دے دے، مجھے چھوڑ دے، مجھے جنت میں جانے دے. اللہ میں نے ان کے لیے سب کچھ کیا تھا، آج ان کو میں دے رہا ہوں، مال فدیہ لے لو، اس کو ڈال دو، ہمیں چھوڑ دو. کیسا منظر ہوگا جس بیٹے کا ہلکا سا بخار رات میں بڑھ جائے تو آپ کی نیند اڑ جاتی ہے اور آپ ہاسپٹلوں کے چکر لگانے لگتے ہیں، میرا بیٹا سو نہیں پا رہا ہے. اور قیامت کے دن یہ کہو گے اللہ میرے بیٹوں کو جہنم میں ڈال دے، مجھے بچا لے. جس بیوی کے بنا ایک رات تم نہیں سو پاتے ہو کہ اس سے سکون حاصل کریں، لیکن آج اس قیامت کے دن تم کہو گے اللہ اس ڈائن و چڑیل کے لیے میری عبادتیں خراب ہوئی، اس کو ڈال دے جہنم. کیا منظر ہوگا؟ قرآن میں لکھا ہے، یہ قرآن کی آیتیں پڑھ کے بتلا رہا ہوں. چائے کی ہوٹلوں پہ بیٹھنے میں بہت آسان ہے ایک کہہ دینا کہ مولوی جرجیز قرآن نہیں مانتا، نبی نہیں مانتا. قیامت کے دن میرا ہاتھ ہوگا، تمہارا گریبان ہوگا. انصاف اللہ کرے گا. یہ حالت دیکھیے انسان کیا کیا کہے گا اور کیا کیا چیخ اٹھے گا. ان کو لے لے، ان کو لے لے، ہمیں چھوڑ دے. احساس کرو اپنے اندر حالات ہی کچھ ایسے ہوں گے. القاریات ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی؟
وما ادراک مل قاریہ، تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس دن تم لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ تتلیوں پروانوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے. انسانوں کی حالت بڑی عجیب ہوگی. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْإِحْنِ الْمَنْفُوشِ، یہ بڑے بڑے پہاڑ جن کے اوپر سے ایک کنکر بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوتا ہے، جن کے اوپر سے ایک کنکر بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوتا ہے، یہ قیامت کے دن دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے. دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے. ایک تو ہوتی ہے روئی، لیکن لحاف میں بھرنے کے لیے اس کو بھی ہلکا کر دیا جاتا ہے، دھن دیا جاتا ہے، ہلکی ہو جاتی ہے، اس کو پھونکو ایسے تو ایک دم اڑتی ہے. تو یہ بڑے بڑے پہاڑ قیامت کے دن دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے، یعنی ہلکی روئی کر دی ایسے اڑ رہے ہوں گے. یہ گاڑیاں جیسے ہوائی جہاز اڑتے ہیں ادھر سے ادھر، ایسے یہ بڑے بڑے پہاڑ اپنی جگہ سے اڑے، اور جو اسرافیل کا سور آئے گا یہ پہاڑ ایسے اڑ رہے ہوں گے، ایسا لگ رہا ہوگا جیسے یہ تتلی و پروانے اڑ رہے ہیں، دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑ رہے ہیں. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، نیکیاں برائیاں تولی جائیں گی. نیکیاں برائیاں دکھتی نہیں ہیں لیکن وزن ہو جائے گا، اس کی چنتا آپ مت کریے. آپ کتنی بجلی خرچ کرتے ہیں اس کا وزن ہو جاتا ہے، میٹر بتا دیتا ہے. فلائٹ سے جیسی اتری آپ باغ ڈوگرا، بمبئی، کلکتہ کہیں، ایئر ہوسٹیز آپ کو فلائٹ سے اترنے سے پہلے بتا دے گی آج باغ ڈوگرا میں اتنی ڈگری تاپمان ہے، 12 ڈگری سیلسیس. سردی اور گرمی دکھائی نہیں دیتی ہے لیکن اس کا وزن ہو جاتا ہے. لائٹ دکھائی نہیں دیتی ہے، کرنٹ، لیکن اس کا وزن ہو جاتا ہے. یا آندھی آئی نا، سونامی لہریں، آندھی کا وزن آ جاتا ہے. 125 کلومیٹر 220 کلومیٹر کی رفتار سے آندھی آئی، یہ ہوا جو دکھائی نہیں دیتی اس کا وزن ہو جاتا ہے. ایسے ہی نیکیاں اور برائیاں دکھائی نہیں دیتی لیکن اللہ تعالیٰ اس کا وزن کر کے ہمارے سامنے پیش کر دے گا. نیکیاں بھی تولی جائیں گی، برائیاں بھی. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کی نیکیوں کا پلڑا جھک گیا، عیش و آرام کے ساتھ خوشی خوشی جنت میں جاؤ. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، نیکیاں اڑ گئیں، برائیاں جھک گئیں، بس. فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے. وہ حاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ، بھڑکتی ہوئی اور شعلہ مارتی ہوئی آگ. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ، پورے زور کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی، زمین میں زلزلہ آئے گا. میں نے کہا نہیں، چاند و سورج ٹکرائیں گے، دونوں زمین کے اوپر گریں گے، زمین میں زلزلہ آئے گا، بھوکمپ آئے گا، اور بہت ہی زیادہ زور کا وہ بھوکمپ ہوگا. پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے، سب تتر بتر ہو جائے گا دنیا کا نظام. اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین پوری زور و شور کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی. یہ نیپال والا بھوکمپ نہیں ہے، اور یہ گجرات کا اور بھج کچ کا وہ بھوکمپ بھی نہیں ہے جس میں ایڈوانی جی بال بچے. یہ وہ والا بھوکمپ بھی نہیں ہے. یہ ایسا بھوکمپ ہوگا کہ پہاڑ اپنی جگہ سے سرک جائیں گے، بلڈنگیں اپنی جگہ سے گر جائیں گی، سمندر کا پانی پوری دنیا میں پھیل جائے گا، ایک مکان بھی اپنی جگہ پر نہیں ہوگا، سب دھراشائی ہو جائے گا. اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین پوری زور و شور کے ساتھ، شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اے امیروں، اے چودھریوں، اے سماج کے سربردہ لوگوں جن کو مہاجن کہا جاتا ہے، مہاجنوں، کتنا سونا ہے تمہارے پاس، کتنی چاندی ہے تمہارے پاس، سنبھال کے رکھو. جب زمین ہلا ڈالی جائے گی
تو زمین اپنے اندر کے خزانے کو باہر نکال کے پھینک دے گی. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا, زمین اپنے سونے چاندی کو, اپنے خزانے کو باہر نکال دے گی. لیکن افسوس یہ ہے سونا زمین پر پڑا ہوگا لیکن کوئی اٹھانے والا نہ ہوگا, چاندی زمین پر پڑی ہوگی لیکن کوئی لینے والا نہ ہوگا. جس دن زمین ہلائی جائے گی اور زمین اپنے سونے چاندی کو, خزانے کو باہر نکالے گی, اس دن دنیا میں لوگ اتنے امیر ہوں گے, اتنے امیر ہوں گے کہ اپنے باپ اور ماں کے مرنے کے بعد ثواب پہنچانے کے لیے ماں باپ کو, غریبوں کو کھانا کھلانے کے لیے ان کو فقیر نہیں ملیں گے, غریب نہیں ملیں گے. وہ ڈھونڈیں گے کہ ہم غریبوں کو کھانا کھلائیں لیکن کھانا کھانے والے نہیں ملیں گے. وہ کپڑا لے کر غریبوں کو دینا چاہیں گے لیکن کپڑا لینے والے نہیں ملیں گے. اپنی زکوٰۃ اور خیرات تم مدرسوں میں لے کے جاؤ گے لیکن مدرسے والے لینے سے انکار کر دیں گے. یہ اس دور کی بات ہے. سونا اور چاندی زمین پر پڑا ہوگا. ایک تولے سونے کے لیے, ایک بھری سونے کے لیے یہ عورتیں اپنے آدمیوں سے لڑائی لڑ لیتی ہیں اور کہتی ہیں ہمیں طلاق دو, تمہارے پاس آئے ہیں تو ہمیں پریشانی ہی میں رہنا پڑتا ہے. ہاں اس دن پڑا ہوگا, بناؤ, کتنے کان کے بندے بناؤ گی, کتنی نتھنی بناؤ گی, کتنے تولے کا, کتنے بھری کا تم ہار بناؤ گی, لیکن زمین پر سونا چاندی پڑا ہوگا, کوئی اٹھانے والا نہ ہوگا. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها, زمین پہ سونا اور چاندی پڑا ہوگا, کوئی لینے والا نہیں ہوگا, زمین اپنے اندر کے خزانے کو باہر نکالے گی. وقال الانسان ما لها, اور انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا, ارے زمین کو کیا ہو گیا, ارے یہ زمین ایسا کیوں کر رہی ہے. وقال الانسان, اس کو کیا ہو گیا, انسان کہے گا ما لہا, اس کو کیا ہو گیا. یومئذ تحدث اخبارا, اس دن زمین اپنے اوپر کیے ہوئے انسانوں کے ایک ایک دن, ایک ایک گھنٹے اور ایک ایک منٹ کے حالات بیان کرے گی. ہاں اے محلدار پاڑا والو, آئے جلسہ کرانے والو, یہ زمین اس دن یہ حالات بیان کرے گی. آئے اللہ, زمین کے اس ٹکڑے پر تیرے فلاں فلاں بندے نے دین کا ایک جلسہ رکھا تھا, یہاں قرآن کی باتیں ہوئی تھی, قیامت کا ذکر ہوا تھا, فلاں فلاں نے دین کی باتیں بتائی تھیں. یہیں سے ہٹ کر تھوڑی دور 100 قدم کی دوری پر وہ زمین بیان کرے گی. ہاں اللہ, لیکن جلسے سے ہٹ کر یہاں پر لڑکیاں بے پردہ گھوم رہی تھیں, یہاں پر عورتیں بے پردہ گھوم رہی تھی, یہاں ایک ایک کتیا کے پیچھے 10-10 کتے دوڑ رہے تھے, یہاں موبائل پر فلاں سے باتیں ہو رہی تھی, یہ لڑکا فلاں لڑکی سے یہاں مل رہا تھا. یہ ساری زمین ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ کے حالات بیان کرے گی. یومئذ تحدث اخبارها, یہ زمین ایک ایک آدمی, ایک ایک انسان کے حالات کو بیان کرے گی. یہ نہ کہنا یہ زمین بے جانے کیسے بولے گی. آج ریڈیو بے جانے بول رہا ہے, آج ٹیپ ریکارڈ بے جانے بول رہا ہے, ٹی وی بے جانے بول رہی ہے. میرے بھائیوں, جب بے جان چیزیں بول رہی ہیں, یہاں تک کہ ٹی وی میں آنے والی مودی اور مولوی جرجیز کی تصویر بھی بے جان ہے, جب وہ بھی بول رہی ہے, جب بے جان چیزیں بول رہی ہیں, تو اللہ تعالیٰ زمین کو بولنے کی طاقت کیسے نہیں دے سکتا ہے. جب اللہ کی دی ہوئی عقل سے سائنس بے جان چیزوں کو بلوانے پر مجبور کر سکتی ہے, تو کیا اللہ کے پاس ایسی مشینری نہیں ہوگی کہ وہ زمین کو بولنے کی طاقت دے. یہ زمین ایک ایک انسان کے حالات کو بیان کرے گی کہ فلاں نے یہ کیا, فلاں نے یہ کیا, فلاں عورت نے یہ کیا, فلاں لڑکی نے یہ کیا. یومئذ تحدث اخبارها بِأَنَّ رَبَّكَ وَحَالَهَا, اور ایسا زمین اپنی مرضی سے نہیں بولے گی, اس کے رب نے اس کو ایسا بولنے کے لیے اور ایسا کرنے کے لیے اسے حکم دیا ہوگا. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم, اس دن لوگوں تم بھاگ نہیں پاؤ گے, جس جگہ جمع ہوگے تمہارے اشتات, تمہارے عملی نمونے, تمہارے اعمال نامے تمہارے سامنے
کھول دیے جائیں گے، تمہارے سامنے تمہاری پوری ہسٹری، پوری زندگی کے اعمال تمہارے سامنے ہوں گے۔ ہمیں قسم ہے اپنے عزت و جلال کی، اے میرے بندو تمہارے اوپر میں ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہونے دوں گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اللہ کی قسم اگر تم نے چیونٹی کے سر کے برابر بھی ایک نیکی کی ہوگی، رائی کے دانے کے برابر، سرسوں کے دانے کے برابر بھی اگر ایک نیکی کی ہوگی تو تم اس کو بھی اپنے نام اعمال میں دیکھ لو گے۔ اور وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور اگر تم نے ذرہ برابر، سرسوں کے دانے کے برابر، رائی کے دانے کے برابر، چیونٹی کے سر کے برابر بھی اگر کوئی گناہ کیا ہوگا، کوئی برائی کی ہوگی تو اس کو بھی تم اپنے نام اعمال میں دیکھ لو گے، اس کو بھی تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ ہم تمہاری نیکیاں بھی محفوظ رکھیں گے، تمہارے گناہ بھی محفوظ رکھیں گے، اور دونوں کو ترازو پر تول دیں گے۔ نیکیاں زیادہ جنت میں جاؤ، گناہ زیادہ جہنم میں جاؤ، ہم تمہارے اوپر کوئی ظلم نہیں ہونے دیں گے۔ اور کیا چاہیے، اور کیا چیخوں آپ کے سامنے، اور کتنا بولوں آپ کے سامنے۔ یہ قیامت کا ایک دردناک منظر، اور قیامت کے دن انسانوں کے حالات اس طریقے سے ہوں گے۔ ان احون اہل النار عذابا یوم القیامہ لرجل یوزع فی اخمص قدمہ جمرتان، قیامت کے دن سب سے ہلکا عذاب اس آدمی کو دیا